تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. بہت ہی پیارے انداز میں، دلنشین انداز میں، انتہائی لاجواب بیان حضرت فرما رہے تھے. تبصرہ اگر میرا لمبا ہوگا تو جو مزہ انہوں نے پیدا کیا ہے شاید میری گفتگو وہ پھیکا کر دے. اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی علم، فضل، اخلاص اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے. دیگر جتنے بھی علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، بالخصوص آج کے میزبان محفل حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب زیدہ شرفہ، جملہ انتظامیہ اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ہزارہ سے وابستہ تمام افراد، اعلی علاقہ اور ہمارے نہایت محترم مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی فدا حسین رضوی صاحب حفظہ اللہ، اور جتنے بھی حضرات موجود ہیں، میں آپ کی موجودگی کو غنیمت جانتے ہوئے صرف خطاب پر کوئی تبصرہ نہیں، وہ تو لاجواب ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ مزید ذوق سلامت کرے. دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، خوشی ہوئی الحمدللہ سن کے. الحمدللہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو انٹرنیشنل میڈیا نے تقریباً آج سے 1.5 ماہ پہلے بھرپور انداز میں اٹھایا، اور جزیرہ نے جو خبر دی اس کا جو عنوان تھا عربی میں، فرانس کا یہ ملعون صدر بے غیرت، اس کا بیان تھا، اس کا ایک جملہ تھا. پوری دنیا کے مسلمان ان کی بے غیرتیوں سے واقف ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس ملعون کا جو جملہ ہے، یقین جانیں کہ اس نے میرا دل چیر دیا. میں اس کا جملہ پڑھ کے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور کس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں. ابھی جب آپ سنیں گے تو آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. دین کی جو بنیاد ہے، یہ وقت بھی آنا تھا کہ کوئی ہمیں دین کی بنیاد سمجھاتا. مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کے، پھر آج تعلیم یافتہ ہو کے، پڑھ لکھ کے، پھر دین کی بنیاد اور دین کی اساس وہ ہمیں کوئی سمجھاتا. ہم دین کی بنیادی تعلیمات سے ان سے بھی بے بہرا ہیں. وہ جملہ یہ تھا، میں گفتگو لمبی نہیں کرتا، انتہائی مختصر. اس نے فرانس کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے کہا،
سارے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہ یہاں فراز کی سرزمین میں لا مکانہ للاسلام السیاسی فی فرنسا، کہ فرانس کی سرزمین پر اسلامی سیاست اور اسلامی سیاست کا پرچار کرنے والے کے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس نے اسلامی سیاست کی بات کرنی ہے وہ یہاں فرانس کی سرزمین چھوڑ جائے، یہاں سے چلا جائے۔ کیوں کہ ہم نے جمہوریت کا خدا پال کے رکھا ہے۔ فرانس کی سرزمین پر ہمارا آئین ہے، ہمارا قانون ہے، ہمارا دستور ہے، ہم جمہوریت کے علمبردار ہیں۔ پوری دنیا میں جمہوریت کو مضبوط کرنے والے لوگ ہم ہیں۔ اس لیے اگر جمہوریت کے خلاف اسلامی سیاست کی کوئی بات کرے گا تو اس سرزمین پہ اس کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لمبی تقریر کروں تو کر سکتا ہوں اس بات پر، لیکن سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں مذمت اس ملعون کی کروں کہ جو اسلامی سیاست کی نفی کر رہا ہے، جو مسلمانوں کو دمکا رہا ہے، جو مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے کہ تم نے اسلامی سیاست کی بات یہاں نہیں کرنی۔ میں نے کہا ہم اس ملعون کے اوپر تھوکیں، اس کی مذمت کریں، یہاں جمعے کے دن ممبر پر بیٹھنے سے پہلے خطیب کے کان میں مسجد انتظامیہ کا وہ صدر جو یہ بک بک کرتا سنائی دیتا ہے کہ اسلامی سیاست کی گل مسیحی نے اندر نہ کریو، ہم اس کی مذمت کریں۔ یہ جو مسلمان ہے، جو کلمہ سرکار کا پڑھتا ہے، جو اپنے آپ کو مسجد کا خدمت گزار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہے، یہ بندہ استاذوں کو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ استاد جی مسیحی کی سیاست کی گل نہ کریو، اور مسیحی سیاست کی گل اگر نہیں ہونی ہے کہ پھر سرکار خود کیوں کرتی ہے؟ حضور نے تو مسجد میں سیاست کیا، حضور نے تو سب کچھ مسجد میں کیا، اور پھر حضور نے اپنے خلفاء چھوڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، انہوں نے اس انسرام کو آگے چلایا ہے۔ پھر حضرت عمر پاک آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ تو سوچنے کی بات ہے، بہت دھیمے مزاج سے سوچنے کی بات ہے کہ یہ تصور، یہ بنیادی فکر، یہ بنیادی سوچ اور یہ ہمارا نظریہ، اس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے کہ جو سیاست کی بات کرے گا، جو سیاست کی بات کرے گا وہ صحیح نہیں۔ انہوں نے جو سیاست کا رخ آپ کو دکھایا ہے وہ گندی سیاست ہے، لیکن ہماری ساری سیاست صرف گنبد خضرا کے مکی کی جانب ہے۔ بس بابا جی فرما گئے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، یہ ہماری سیاست کہ پھر زمانے موڑ کے سرکار والے پاسے کھڑو، بس پھر حضور کے خلفاء والے پاسے کھڑو، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر نظام ہمارے پاس نہیں ہے تو خالی نماز، روزے، حج، زکات یہ سب کچھ نہیں۔ نظام ہمارا ہو، یہی ہے کہ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، کہ کافروں کو دبا کے رکھو، اتنا دبا کے رکھو کہ وہ پھر جزیہ دیں اور پھر ذلیل ہو کر تمہاری سلطنت میں زندگی گزارنا چاہیں تو رہیں، لیکن نظام ان کے اوپر دینی ہو، نظام اسلام کا ہو، یہ بات ہے۔ لیکن انہوں نے الٹا کلیا ہمارے اوپر یہ دین والا استعمال کیا ہے۔ انہوں نے کہا نظام ہمارا ہوگا، نمازیں تم اپنی مرضی کی پڑھو، روزے اپنی مرضی کی رکھو، سارے کام اپنی مرضی کے کرو، لیکن نظام ہمارا ہوگا۔ لیکن اب ہم نے اس بات سے ٹکرانا ہے۔ بابا جی ہمیں زندہ کر گئے، اب ہمیں سوچ فکر دے کے چلے گئے، اب ہمارا کام ہے اس پر ثابت قدم رہنا، اور پھر مشکل وقت آئے تحریک لبیک پہ تو پھر سب آ جائیں گے نہیں، سب لکھ لیں گے نا۔ اس دفعہ کفر میں اپنا آخری وار کرنا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اگر اس وار پہ یہ نہ مرے تو پھر ساری زندگی ہم ان کو مار نہیں سکتے، اور جن کی نسبت سرکار سے ہو پھر وہ بھی ڈرتے کسی سے نہیں۔
صحیح ہے نا جی؟ تو آپ نے دلیر بن کے، آپ نے ناموس رسالت پہ اور ختم نبوت پہ اور دینی اقدار پہ اور جو بابا جی مشن چھوڑ کے گئے اس مشن پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو کے آپ نے ہر دم تیار اور چوکس رہنا ہے. بس قیادت کا حکم آئے اور آپ نے وعدے کرنا انشاءاللہ. اور اس دفعہ بالکل کوئی سستی نہیں کرنی، کوئی غفلت نہیں کرنی. اس لیے ہر جگہ پہ سیاست کی بات کرے اور اسلامی سیاست کی بات کرے. مسجد کے اندر بھی بات کریں، حجرے میں بھی کریں، علاقے میں بھی کریں، ہر جگہ پر اسلامی سیاست کی بات کریں. اس سیاست کی بات کریں کہ جو سرکار نے مدینہ میں قائم فرمائی. اس سیاست کی بات کریں جو حضرت ابوبکر صدیق اپنے زمانے میں پھر روشن کر گئے اس سیاست، اور پھر بعد کے خلفاء اس کو روشن کرتے کرتے آج تک کہ ہم تک پہنچی ہے. یہ فکر ہم نے اس کو روشن رکھنا ہے. ہم نے اپنے ایمان کی حرارت کو گرم رکھنا ہے اور پھر حقیقی معنوں میں اپنے دل کو جو ہے نا سرکار کی جانب موڑ کے رکھنا ہے. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. لے جانا میرے مانا، لے جانا میرے مانا، لے جانا میرے مانا، لے جانا. میرے مانا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ باد، ہم زندہ اپنے باد. نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے نبی کے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا. من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.